معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے ہر مسئلے کو فائنینشلی مسئلے کو حل کر دے گا۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کچھ آپ کو چاہیے تو آپ نے سچے اور پکے عقیدے کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور آپ کی زندگی اور دنیا تبدیل ہوتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جیب میں اگر آپ کے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ صرف آپ نے 11 دن سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورہ کہف کو بعد نماز عشاء پڑھے، یا پھر آپ کو جو بھی ٹائم اپنے لیے کمفرٹیبل لگتا ہے تو آپ اس ٹائم میں پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کے رزق کے دروازے کھول دینے ہیں۔ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ ایٹومیٹکلی اللہ پاک نے آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دینی، اور وہ رزق جب رزق میں برکت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو رزق بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سورۃ کہف سے انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو اس طرح سے غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کو خود کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میرا کس طرح وسیلہ بنا اور یہ رزق مجھے کیسے ملا، اور یہ اس طرح سے آپ کو رزق ملے گا کہ فرشتے آپ کو ڈھیروں ڈھیر رزق لا کر دیں گے اور آپ رکھتے نہیں تھکیں گے۔ اتنا رزق اللہ تعالیٰ آپ کی اگر قسمت میں بھی نہ لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو بدل دیں گے۔ اللہ کے کلام پڑھنے سے انسان کی قسمت چینج ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے رزق میں اضافے فرما دیتے ہیں اور گھر کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ رزق اگر اضافی ہو تو ہر مسئلے کا حل ایٹومیٹکلی نظر آ جاتا ہے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل ہی رزق نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب رزق کے خزانے ہی کھول دینے اپنے بندے کے لیے تو پھر رزق کی کمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں تنگی کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میرا مسئلہ ہے کسی قسم کا تو آپ نے اسی طرح سورہ کہف کو 11 دن پڑھنا ہے، چاہے عشاء، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عشاء کا ٹائم جو ہوتا ہے اکثر ولی پیغمبر بھی عشاء کا ٹائم بتاتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اضافی ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد ہم جتنی دیر جاگ سکیں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ دن کو تو پھر ہمیں ہزاروں مسئلے مسائل اور گھر کے کام کاج نکل آتے ہیں، تو آپ کو جو بھی کمفرٹیبل ٹائم لگے کہ یہ ٹائم جو ہے اس نماز کا میرے لیے بہتر ہے تو اس نماز کے بعد آپ نے سورہ کہف کو سٹڈی شروع کر دینی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ آپ نے درود ابراہیم کو 11 بار پہلے پڑھنا ہے، 11 بار بعد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار لازمی پڑھیں، اور 3 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو اول آخر ایک بار درود پاک کو آپ لازمی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سورہ کہف کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مشکل اور ہر کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور رزق میں اضافہ فرمائے اور توفیق عطا فرمائے عبادت کرنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی۔ تو آپ نے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے جنہوں نے نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے سبسکرائب وہ کیا کریں جی، لائک ایک چھوٹا سا کر دیں اور چھوٹا سا پیارا سا ایک کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی اور نئے ٹاپک کے ساتھ جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ پھر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نیکی کی نیت سے آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کو شاید رزق کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی کہ جس کو ہم نے شیئر کرنا ہے اسے ہو، تو لازمی آپ نیکیوں کو بڑھاتے رہا کریں اور آگے شیئر کرتے رہا کریں اور اپنا اس خیر و برکت میں حصہ ڈالتے رہا کریں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں جی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔